السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ناظرین, میں آپ کو اپنے پروگرام ختم نبوت میں خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے سے پہلے ہم جناب اکبر چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے. ہمیں پچھلے پروگرام کے حوالے سے کچھ خطوط بھی موصول ہوئے اور بہت سارے کمنٹس بھی آئے ناظرین کے, اور خاص طور پہ قادیانی اور لاہوری گروپ نے اس کو بہت ہی شوق سے دیکھا. تو انہوں نے جو ہے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم بھی ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے کر ان سے کچھ بات کرتے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. لیکن لاہوری جماعت نے, ان کی طرف سے کچھ احباب نے ہم کو سوال اپنے جو ہیں وہ, اور شکوک و شبہات یا اعتراضات ان کو کہہ لیں, وہ ہم کو سینڈ کیے اور ہمیں بھیجے. تو ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کے اندر ہم نہ صرف یہ کہ ان کے سوالات کا جواب بھی دے دیں, بلکہ مزید جو ہے ہم علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں اور اسی طریقے سے ان کے اعتراضات کے بارے میں ہم مزید جانکاری کر سکیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جو قادیانی جماعت اور مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی جونپوری سے تشبیہ دی ہے, تو اس کے بارے میں مزید آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی, جس طرح کہ انہوں نے سوال میں لکھا کہ مہدی جونپوری کے فالوورز نے غلوف کیا, میں اس پہ بھی اتنا اعتماد نہیں ہے, چونکہ مہدی جونپوری نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح خود بھی بہت بڑے دعوے کیے. تو اس لیے تقریباً کہانی سملر ہے کہ کچھ اس نے حد سے پڑ گیا, کچھ اس کے ماننے والوں نے اس بات کو اور بھی آگے لے گئے. تو مشابہت ہے, مگر لاہوریوں کی یہ بات جو ہے نا کہ انہوں نے دعووں میں حد پار نے قادیانیوں نے حد پار کی ہے, یہ بھی کوئی بات صحیح نہیں ہے, چونکہ مرزا صاحب نے بھی بہت ساری حدود پار کی ہوئی ہیں. اچھا, صحیح. اچھا, میں اپنے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں جو کہ ہمیں لاہوری جماعت کے کچھ احباب کی طرف سے موصول ہوا ہے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کے اگر مایوسی کو دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مسلمان قادیانی جماعت سے کچھ امیدیں اگر رکھتے تھے تو وہ امیدیں دم توڑتی ہیں 1930 سے لے کر 1940 کے درمیان کے عرصے میں, یعنی 30 کی دہائی میں. لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ لاہوری جماعت جو ہے وہ 1914 میں ہی الگ ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان ان سے اتنی دیر سے مایوس ہوئے؟ یہ انہوں نے میرے لاسٹ پروگرام کا مطلب ذرا سا سمجھ نہیں پائے. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 1930 میں آ کر قادیانیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی. اچھا, اتنی کم ہو گئی کہ مطلب یہ 1914 سے لے کر 1930 تک مسلسل تعداد کم ہوتی رہی ہے. 1930 میں مرزا محمود نے کہا کہ ہم تو چند ہزار رہ گئے ہیں. ویسے اس کی کوئی خاص وجہ کہ ان کی جو ہے تعداد میں اتنی کمی تیزی سے آئی؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگ جب ان کی 1914 میں جھڑپ ہوئی ہے, تو جس طرح ایک خانہ جنگی ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے, اسی طرح جب جماعت احمدیہ میں خانہ جنگی ہوئی تو ایز اے ہول یہ کمزور ہوئی. وہ لاہوری بھی کمزور ہوئے اور قادیانی بھی کمزور ہوئے, اور لوگوں کو ان کی سارا اندر کا جو مرزا صاحب کی باتیں تھیں اور جو ان کے دعوے تھے اور جو اندر کا ایک میں کیا کہوں اس کو ایک غبار تھا وہ سامنے آیا, تو اس سے بہت ساری لوگ جو ہے وہ مایوس ہوئے. اچھا, مگر 1930 کے بعد 31 کے بعد مرزا محمود احمد نے سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک فور سیل کا سائن لگایا, جس سے انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر کشمیر کمیٹی میں, پھر انڈیا کانگریس کے ساتھ, پھر اور اس قسم کے جو اس وقت ایک پاکستان موومنٹ چل رہی تھی اس کے اندر جو ہے اپنے مفاد کی خاطر کچھ کام کرنے شروع کیے, جس کی وجہ سے وہ جو ایک لا تعلقی تھی نا, ایک بیزاری تھی مسلمانوں کو قادیانیوں سے, وہ ایک مخالفت کا رخ دھار گئی. تو ان کو تو مخالفت شروع سے ہے, یہ ان کی بات ٹھیک ہے, مگر مسلمانوں کو یہ آٹے میں نمک سے بھی کم لوگوں کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ پرواہ نہیں تھی. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کم ہوتے ہوئے بھی
صرف اپنے طاقت کے جو ایک ہوس ہے اس کے اندر آ کر یہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر وہ احرار موومنٹ وغیرہ شروع ہوئی اور پھر علامہ اقبال بھی کھل کر سامنے آئے اور ایک مخالفت کا رنگ اختیار کر گیا۔ کیا اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ مسلمان جو تھے اس زمانے میں وہ اتنا زیادہ اس جماعت کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تھے، نالج نہیں رکھتے تھے، جبکہ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں کہ لاہوری گروپ جو تھا ان کو جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات سے مکمل آگاہی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے الگ ہو گئے ان سے، اور مسلمان چونکہ ان کو جو ہے معلومات زیادہ نہیں تھی اس وجہ سے ان کے لیے یہ ایک زیادہ ایشو بھی نہیں بن سکا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں جس طرح آج کل یہاں یو کے میں ہو رہا ہے جی، کہ بہت عرصے تک یہاں کی مسلمان لوگ قادیانیوں سے بالکل ان کو کوئی واسطہ نہیں رہا، کوئی لین دین نہیں رہا، نہ ان کو پتا تھا۔ بعض لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو اپنے کام میں مست رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جیو اور جینے دو کے رخ سے ہم ان کو ایک الگ مذہب سمجھتے ہیں، ہم ان کی کسی قسم کی نفرت یا ان کے ساتھ ہم وہ ہیٹرڈ نہیں رکھتے۔ مگر جب انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کے اور 9/11 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور یہ جو ہے جو یہاں پہ 7/7 کا واقعہ ہوا اور پھر جو 28 مئی میں لاہور میں ان کی عبادت گاہوں پہ اٹیک ہوا، اس کا فائدہ اٹھا کے یہاں پر بس کیمپین اور لیفلیٹ کیمپین اور اس قسم کی کیمپین شروع کی، اس کا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ ان کو الٹی پڑی، اس طرح کہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اسی طرح مرزا محمود نے تقریباً آئیڈینٹیکل طریقے میں 1930s میں انڈیا میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو ان کو الٹا پڑا، اور اسی طرح انہوں نے 1970s میں بھٹو کے دور میں پاکستان میں آ کر سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جو کہ ان کو الٹا پڑا۔ تو یہ ان میں اتنی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان میں اتنی گہرائی نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی کو پوری طرح چلا سکے۔ اس وقت پھر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گروپ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ تقریباً وہی والی صورتحال تھی جو 1930s میں یہ احرار کی موومنٹ اور علامہ اقبال کی مخالفت وغیرہ جو ہوئی تھی وہ ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، بلکہ شورش کاشمیری صاحب تو کہتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں کی تثلیث ہوتی ہے نا، باپ بیٹا اور روح القدس، تو 1930s میں یہ باپ مرزا غلام احمد، بیٹا مرزا محمود احمد اور روح القدس وہ سر ظفر اللہ خان کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس طرح ایک سیاسی منصوبہ بندی بڑی تیز تھی، بڑی گہرم، یعنی آپ اس کو پولیٹیکل ٹرینٹی کا نام دے سکتے ہیں۔ پولیٹیکل ٹرینٹی یہ بنی ہوئی تھی جو کہ اس وقت جس کے خلاف جو ہے وہ مخالفت ہوئی۔ صحیح۔ سو وی وڈ لائک ٹو گو بیک ٹو علامہ اقبال صاحب۔ علامہ اقبال صاحب نے اپنی فراخی دل سے، جس کو ہم جنرosity کہہ سکتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا ایسا بھی کیا کہ قادیانی جماعت کے ساتھ کولیبریٹو ریلیشن رکھا ہو، یعنی کولیبریشن کیا ہو کسی بھی معاملے میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کولیبریشن کا لفظ انہوں نے جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کیا۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ان کی بڑائی تھی کہ وہ ہر مکتبہ فکر کے انسان سے مل کر بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے جب تک اس کی نیت پہ ایمان ہو، چونکہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر جو ہی نیت پہ شک ہو جائے تو اب جس طرح علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی پہ شروع میں 1930s کے شروع میں مرزا محمود احمد صاحب بھی اس میں شامل تھے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہتے ہیں کشمیر کمیٹی میں میں نے ان کی جو چالیں دیکھی اور جو میں نے ان کی نیت دیکھی تو اس وقت مجھے سمجھ آگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان کی امپیورٹی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر میں بعض عہدیدار تھے، بعض آفیسرز تھے جو کہتے تھے ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے مرزا محمود کے۔ اچھا، تو جب ایک اس لیے ہم ان کو ایک کلٹ کہتے ہیں اور اس لیے پاکستانی گورنمنٹ میں بھی ان کو فوج میں یا اعلیٰ عہدوں پر قادیانیوں کا ایک پالیسی کے تحت ان کو بعض دفعہ پروموٹ نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نے اطاعت کسی اور کی کرنی ہے تو آپ پھر حکومت میں یا کسی کولیبوریٹو ایٹماسفیئر میں آپ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ علامہ اقبال نے ان کے ساتھ کام کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں سے یعقوب بیگ صاحب کو جو کہ لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، مگر ان کو کہا کہ یہ انجمن حمایت اسلام کا اجلاس ہے، تم یہاں سے تشریف لے جاؤ۔
اچھا جی 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 صحیح. تو وہ یہ ہے اس کا پس منظر. جی اچھا ٹھیک. ایک اور سوال جو ہمیں ان کی طرف سے موصول ہوا لاہوری گروپ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال صاحب چند احادیث کے بارے میں اور ان کی تشریحات کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جو کہ قادیانی جماعت کا ہے یا پھر لاہوری گروپ کا ہے, کہ وہ احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اور اس کے علاوہ جو قیامت سے قریب جو واقعات ہیں ان کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں, یا شاید بقول لاہوری گروپ کے وہ ان کا انکار کرتے ہیں ان احادیث کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ علامہ اقبال کیا واقعی ان کا انکار کرتے تھے یا ان کی وہی تشریح کرتے تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی؟ یہ دیکھیں یہ پیورلی اقبالیات کا سوال ہے, اور اقبالیات کے بہت پروفیسر جو ہیں وہ موجود ہے جو اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. جس طرح ہم لاسٹ پروگرام میں ہم نے کہا کہ ابن خلدون کے فلسفے سے علامہ اقبال متاثر تھے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بعض احادیث کی روایات میں فارس کا پرشیا کا انفلوئنس دکھائی دیتا ہے. یہ جو ماہر احادیث ہے اور جو اقبالیات کے ماہر ہیں وہ بتائیں کہ ان کا فلسفہ کیا ہے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم جو ہے یہ جسارت کر سکیں. جی بالکل, یہ صحیح بات ہے کہ جیسے جو ماہرین احادیث ہیں یا پھر ماہر اقبالیات ہیں وہی اس بات پہ زیادہ بتا سکیں گے, لیکن ان کا بھی کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا نہیں ہے. ہم تو صرف قادیانی جو اعتراض کرتے ہیں علامہ اقبال پہ یا ان کو منافق دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم تو اس کام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا, لاہوری گروپ کی طرف سے یہ ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے علامہ اقبال صاحب کو اپنی جماعت میں شامل کرنے, زبردستی شامل کرنے کے لیے, کہ آپ نے جیسے بات کی کہ 1910 کے بعد علامہ اقبال نے اس جماعت کے نظریات چونکہ جان لیے تھے تو انہوں نے ان سے مایوس ہو گئے اور بالکل ہی جو ہے اپنی جتنی بھی امیدیں تھیں, حسن ظن تھا, وہ ختم کر دیا. لیکن لاہوری گروپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے کچھ 5 واقعات انہوں نے جیسے ذکر کیے ہیں کہ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کا ان سے تعلق رہا ہے. جیسے 1913 کے اندر کی بات ہے, پھر 1927 کے اندر ہے, پھر 1932, 1930, تو اس کے اندر کچھ کل 5 واقعات انہوں نے ذکر کیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کا اسٹل ان سے تعلق رہا. دیکھیں علامہ اقبال کو ایرانی لوگ کہتے ہیں اقبال لاہوری. ٹھیک ہے, لاہور کے رہنے والے تھے. لاہوری جماعت بھی لاہور کی رہنے والی تھی. ایک شہر میں لوگ رہتے تھے, اگر 20-30 سال کے عرصے میں 2-4 جگہ اٹھنا بیٹھنا ہو بھی گیا تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اور اگر وہ ان کے جلسے میں کبھی شریک ہوئے, مجھے اس کا حوالہ تو نہیں مل سکا, تو ظاہر ہے انہوں نے دعوت دی تو وہ شریک ہوئے نا. اور کل کو لاہوری جماعت والے اگر فاروق حبیب کو آپ کو بھی دعوت دیں کہ اپنے جلسے کی صدارت آ کے کر لیں تو مجھے نہیں خیال کہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں یا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. لارڈ ہیڈلے جب انڈیا گئے تو اس وقت وہ بہت ایک عظیم بات تھی, اور ایک یہاں کا لارڈ اس زمانے میں مسلمان ہوا تھا. مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونا, اس کو ایک شہر میں رہتے ہوئے اور سیاست میں شامل اور علم و ادب میں شامل ہوتے ہوئے اگر اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور لاہوریوں کے 1-2 لوگ بھی, تیسرا میں نے ذکر کیا ہے, جو کہ جن کی علامہ اقبال کے ساتھ اچھا خاصا اٹھنا بیٹھنا تھا, مگر پھر بھی جب ان کو 1930s کے شروع میں ان کی سیاسی نیت پر شک ہوا تو انہوں نے دوستی کو الگ رکھا, اور اسلام کا جو درد علامہ اقبال کے دل میں تھا اس کو انہوں نے الگ رکھا. بہت بڑی ایک مثال قائم کی ہمارے لیے. جی بہت اچھا. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جیسے ہم یہ تو مطلب اتنی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ اگر کسی جلسے کی صدارت کر لی جائے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر بہت سارے عیسائیوں کو جو ہے مسلم جلسے کی دعوت دے دی جاتی ہے کہ وہ صدارت کریں. وہ اس کے عہدے کے پیش نظر ہوتا ہے. جیسے ہندوستان کے اندر ایک رواج ہے کہ چاہے ہندو منسٹر بھی ہو تو ان کو صدارت کے لیے جو ہے مدعو کر لیا جاتا ہے. قادیانی لوگ خود اپنے جلسے میں یہاں پہ ایم پیز کو صدارت کے لیے یا اپنے جلسے میں بیس پر بیٹھنے کے لیے, فرنٹ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ ہم فکر ہو گئے. ہاں جی بالکل صحیح. اچھا, میرا آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے, مطلب ہمارے پاس کچھ مزید سوالات بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ
علامہ اقبال نے کبھی اپنے کسی شعر کے اندر یا اپنے کسی خط کے اندر کسی ایسے نظریے کا یا کسی ایسے عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ جو قادیانی جماعت سے کے عقائد کے جیسا ہو یا ان سے تعلق رکھتا ہو، کہ اس سے پتہ چلے کہ علامہ اقبال یا قادیانی جماعت کے فلاں کسی ایک خاص معاملے میں جو ہے عقائد سیم تھے؟ یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں اس کا جواب کیسے دوں. انہوں نے یہ یاجوج ماجوج کا حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا حوالہ دیا ہے، اور موسیٰ اور خلیل کا حوالہ دیا ہے، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا حوالہ دیا ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ آپ مرزا صاحب کی فلسفہ دیکھیں. مرزا صاحب شروع میں مسلمانوں سے ان کا تنازعہ نہیں تھا. جب مسلمانوں سے تنازعہ پڑا، سر سید احمد خان سے انہوں نے تنازعہ کیا کہ دعا میں ہر چیز ہے. پھر انہوں نے تنازعہ جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے پر اور باقی اس قسم کی چیزوں پر تنازعہ کیا. فلسفے کی بات تو مرزا صاحب نے کوئی کی نہیں. تو یہ جو حوالے دیے ہوئے انہوں نے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو صوفیاء کے کلام میں اور آپ کو ہزارہا مسلمان جو اسکالرز گزرے ہیں ان کے بھی بعض نظریات بعض لوگوں میں ملتے ہیں، بعض نظریات بعض لوگوں میں ملتے ہیں. ان کو مرزا غلام احمد پر چسپاں کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، بلکہ یہ جو حیات مسیح کا ایک قادیانیوں کا اور لاہوریوں کا عقیدہ ہے، یہ مرزا صاحب کے دور میں سر سید احمد خان اور ایک دو اور لوگ بھی یہی پیش کر چکے تھے. اچھا ہاں. اور جب ان سے سوال کیا گیا، ابوالکلام آزاد صاحب نے فرماتے ہیں کہ میں نے مرزا صاحب سے سوال کیا کہ یہ آپ کوئی نئی چیز تو پیش نہیں کر رہے، سر سید احمد خان اور یہی بات کر رہے ہیں. تو مرزا صاحب نے بقول ابوالکلام آزاد صاحب کے یہ کہا کہ وہ مادی طور پر بیان کر رہے ہیں، میں روحانی طور پر بیان کر رہا ہوں. اچھا. اس میں تو اس لیے یہ کہنا کہ اقبال کی شاعری میں یا ان کے فلسفے میں مرزا صاحب کے فلسفے کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے، یہ اس کو ماننے کے مترادف ہوگا کہ مرزا صاحب کا کوئی فلسفہ تھا. تو مجھے تو آج تک دکھائی نہیں دیا، نہ قادیانیوں نے لکھ کے بتایا ہے کبھی، نہ لاہوریوں نے لکھ کے بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تھیولوجیکل اپروچ، ہز تھیولوجیکل فلسفی کیا تھی، ہمیں تو آج تک نہیں پتا. تو اس لیے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کسی اور پہ اثر پڑا کہ نہیں؟ صحیح. چلیں، بہت بہت شکریہ. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال میرا یہ ہے جو وہ اگین ہم کو جو ہے لاہوری گروپ کی طرف سے موصول ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ کوئی ورکنگ مشن تھا کہ جس کو علامہ اقبال نے کسی بھی طریقے سے سپورٹ کیا ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے لاہوری گروپ کی جو اینول کانفرنس ہوئی ہے ان 1927، علامہ اقبال نے اس میں ایک اسپیچ بھی دی ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی وجہ سے تھوڑے سے شکوک پیدا ہوتے ہیں کیا اسٹل کہ علامہ اقبال کے ریلیشنز ان سے تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، یہ وہی 1927 کا وہی واقعہ ہے جو ان کو اجلاس کی صدارت کے لیے مدعو کیا گیا جب لارڈ ہیڈلی انڈیا آئے تھے. تو وہ جو سوال ہے کہ ورکنگ مشن کو انگلستان نے سپورٹ کیا اور روس کو بھائیوں نے سپورٹ کیا وغیرہ وغیرہ. جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ اسی کو سپورٹ کرتی ہیں جس کو وہ ہینڈل کر سکے، جس کو وہ پراپر طریقے کے ساتھ ہینڈل کر سکے. تو اب انگلش گورنمنٹ نے اگر لاہوری یا قادیانی گروہ کو یہاں پہ مسجد بنانے کا یا یہاں پہ اپنا مشن بنانے کی اجازت دی، اس کے پس پردہ کیا تھے یا کیا مقابلے تھے؟ مجھے یہ کوئی سوال کی سمجھ نہیں آئی ان کے نا کہ یہ کس چیز کا موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ انہوں نے سوال ویسے آپشنل بھی کہا ہے کہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں دیں، نہیں تو نہ دیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. یعنی اس امتحان میں اور ایگزامینیشن پیپر کے اندر کچھ سوال اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ اپنی معذرت کے ساتھ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. علامہ اقبال نے اتا ترک، کمال اتا ترک اور ان کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میں اس کو انگلش میں بیان کر دیتا ہوں، اس کا پھر میں ترجمہ بھی کر دوں گا ہمارے اردو ناظرین کے لیے کہ as long as a person is loyal to the two basic principles of Islam such as the unity of God and finality of the Holy Prophet, not even the strictest mullah can turn him outside the pale of Islam, even though his interpretations of the law of the text of the Quran are believed to be erroneous. اس کا مطلب یہی ہے کہ علامہ اقبال بائی ڈیفینیشن جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کہ دو بنیادی نظریات تک
کوئی شخص جو ہے وہ اسٹک رہے گا، یعنی کہ اس کے اگر وہ دو بنیادی نظریات ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، دوسرا ختم نبوت ہے، تو اس کو ہم اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے۔ تو لاہوری گروپ کا اس ڈیفینیشن کی بنیاد پر یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اور ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں مسلمانوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ختم نبوت کی ڈیفینیشن کچھ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بڑا چالاک سوال ہے جی، ٹھیک ہے، کہ وہ الفاظ تو علامہ اقبال کے استعمال کر لیے، بڑا پیچیدہ سوال ہے، ٹھیک ہے، الفاظ تو علامہ اقبال کے استعمال کر لیے، مگر اس لفظ کا مفہوم کا چاہا کہ جو مرضی ہم انٹرپریٹیشن کریں۔ یہ اسی طرح کہنا ہے کہ میں انگلستان کی حکومت کا تابعدار ہوں، مگر آپ انگلستان کی حکومت کی سوورنٹی کو نہ مانتے ہو، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر ختم نبوت امپلائیڈ ہے، صحیح، کہ ہی از دا لاسٹ ٹیچر، ہم ان کی امت ہیں، اس کے بعد جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ جو ہے کسی کا مطیع ہونا نہیں کر سکتے، کسی کا مطیع ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر لاہوری یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی اطاعت واجب ہے کسی بھی طرح سے، مجدد کی طرح سے، مسیح کی طرح سے، مہدی کی طرح سے، تو وہ اس فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کو کٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایک واجب الاطاعت شخص، معمور واجب الاطاعت آ جائے، تو پھر آپ الفاظ کا ہیر پھیر کر کے نبی کہیں یا ذلی کہیں یا بروزی کہیں، بات تو یہ آگے کہ آپ، اور علامہ اقبال نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جب آپ ایک واجب الاطاعت کو، ایک واجب الاطاعت معمور کو کر لیں، تو آپ اس کی امت میں شامل ہو گئے، جس طرح بہائی بہاؤلہ کی امت میں شامل ہیں، مورمونز جو ہیں وہ جوزف سمتھ کی امت میں شامل ہیں، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو قادیانی اور لاہوری توحید کے تو قائل ہوں گے، اور یہ بھی علامہ اقبال کے الفاظ کو میں پیش کر رہا ہوں، توحید کے تو قائل ہوں گے اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تو ہوں گے، مگر وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ ان کا اپنا ایک نبی یا ایک مامور ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ لاہوریوں کے لیے پھر یہی مشورہ ہے کہ وہ اگر اس کو علمی طور پر لیں اور قادیانیوں کی تقلید سے نکل کر، اصل میں مزیدار بات یہ ہے کہ مرزا محمود احمد اور مولانا محمد علی کے بعد دونوں طرف کوئی علمی کام ہوا ہی نہیں، اسی لیے اب اسی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں کوئی قابل انسان آئے تو مجھے لاہوریوں پہ ابھی بھی حسن ظن ہے کہ شاید وہ ایک علمی تجزیہ کر کے مرزا غلام احمد کی مبالغہ آرائیوں کو غلط کہہ کر شاید اپنی عاقبت سنبھال سکیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید آپ کی بات کو سمرائز کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ عقائد کی، اسلامی عقائد کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی توحید پر یا پھر ختم نبوت پر ایمان لانا اس طریقے سے صحیح ہے کہ جس طریقے سے نبی نے بتایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ تو ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں ان تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، تو ہم اس کو توحید کا قائل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ میں ختم نبوت کو تو قائل ہوں، لیکن اس ختم نبوت کی ڈیفینیشن میں کسی اور شخص کی لوں گا، خود رسول کی نہیں لوں گا، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو بھی ختم نبوت کا قائل نہیں کہہ سکتے، ظاہری بات ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہم ایک بات اور یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے بالکل ہمارے ابھی ویسے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہی ہونے والا ہے، تو آخری سوال میں مختصراً میں آپ کو یہ بولنا چاہوں، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاہوری گروپ کے لیے آپ کا فائنل پیغام کیا ہے؟ یہ میں 2-4 بار دہرا چکا ہوں، وہ یہ کہ ان کی تعداد کم ہے، مسلمانوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جنازہ وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں بھی یہ مرزا غلام احمد صاحب کی جو واضح ہدایت ہے اس کو نہیں مانتے یا اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کی کو ایک علمی تجزیہ کریں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کر کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ان سے کچھ عقیدت ہے تو اس کو آپ عقیدت کو الگ اور ان کی جو مبالغہ آرائی ہے اور ان کے دعوے ہیں ان کو الگ اگر آپ پھینک سکتے ہیں تو پھینک دیں، شاید جو ہے وہ اس سے کوئی آپ کی
تعداد میں تو اضافہ نہیں ہوگا مگر کم از کم کوئی آپ کی علمی بیس بن جائے گی. مگر قادیانی لائٹ میں کہتا ہوں ان کو کہ ان کے نظریات ان سے فرق الفاظ میں ہیں, روح میں نہیں ہے, اس کی بات کی اسپرٹ میں نہیں ہے. چونکہ اگر آپ اس چیز پر مصر ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہر بات درست ہے اور ہر دعویٰ درست ہے اور ہر پیش گوئی درست ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ میں اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ صرف مسلمانوں میں مقبولیت کی خاطر دو چار اچھی باتیں کرتی ہیں جو کہ قادیانی وہ بھی نہیں کرتے. اس کے لیے ان کا یہ ایک اچھی بات ہے, مگر یہ کہ یہ عقائد میں جو ہے وہ فرق نہیں کرتے. اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ اس کا ایک علمی تجزیہ کر ان حصوں کو یا ان چیزوں کو الگ کر سکتے ہیں. صحیح. جناب اکبر احمد چودھری صاحب, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام نہایت دلچسپی سے دیکھا. ہم آپ کے فیڈ بیک کا جو ہے ہم منتظر رہیں گے, اور ہمارا نیکسٹ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا, کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قادیانی جماعت کے فائنینشیل سسٹم پہ بات کر سکیں. تو انتہائی دلچسپ پروگرام ہوگا, آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. جب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق حبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.